عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں، مہدی بھی وہاں پہنچیں گے، عیسیٰ اور مہدی دونوں مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال مارا جائے گا۔ اب مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ نے نعتیہ اشعار پڑھے تھے حضرت حسان بن ثابت کے، سبع معلقہ پڑھی تھی زمانے جاہلیت کے شاعروں کا کلام، تو تمام اشعار میں شعراء نے سیف مہند کا ذکر کیا ہے، ہندی تلوار۔ پوری دنیا میں زمانہ قدیم سے ہندوستان کی تلوار ایک نمبر مانی جاتی ہے۔ حضور کو بھی شاعر نے کہا تھا سیف مہند، آپ ایسے چمکیلے ہیں جیسے ہندی تلوار ہوتی ہے۔ تو ہندی تلوار کی بڑی شہرت، تو مولانا رفیع الدین عثمانی نے سب حدیثوں کو جمع کیا اور ایک اسپیشل تلوار بنوایا، دیوبند میں اسپیشل انڈین تلوار، ہندی تلوار۔ ایک قرآن پاک اسپیشل نسخہ تیار کیا، دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر ایک خط لکھا۔ دیکھو مولوی احمد رضا خان صاحب گئے مکہ مدینہ کاہے کے لیے؟ ایمان کی رگ کاٹنے کی تلوار لانے کے لیے، حسام الحرم ہے، سارے مسلمان کو کافر بناؤ۔ اور دیوبند کا عالم گیا یہاں سے تلوار لے کر کے گئے، یہاں سے قرآن پاک کا نسخہ لے کر کے، یہاں سے دیوبند کے لیٹر پیڈ پر خط لکھ کر کے مولانا رفیع الدین عثمانی حج کے لیے گئے، حج کر لیا، مدینہ طیبہ گئے، روضہ رسول پر بھی حاضری لگایا، سب کاروائی مکمل ہو گئی۔ آپ فارغ ہو کر پھر دوبارہ مکہ آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، پتہ لگایا بیت اللہ شریف کی چابی جن کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ خاندان کہاں پر ہے، کس جگہ آباد ہے۔ اب تو وہ خاندان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مستقل ایک محلہ شیبیین کے نام پر ایک محلہ ہی آباد ہو گیا۔ اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی، تو پتہ لگانا پڑا یہ خاندان والے کہاں رہتے ہیں۔ مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ اس خاندان والے تک پہنچے۔ اب پہنچنے کے بعد اپنا تعارف کرایا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، اصل ایک پلان کے تحت آیا ہوں، حج کا زمانہ گزر گیا، حج تو کر لیا، میں ہندوستان سے ایک تلوار اسپیشل لایا ہوں، ایک قرآن پاک اسپیشل لایا ہوں، ایک خط دارالعلوم دیوبند کی طرف سے لایا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہارے خاندان میں چابی ایک کے بعد دوسرے کے پاس کیسے جاتی ہے، کیا سلسلہ ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ الاکبر فالاکبر، خاندان میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چابی رہتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے تو جو اس کے بعد بڑا ہے اس کے پاس چابی جاتی ہے۔ اسی طرح 800-1500 سال سے میرے خاندان میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی ہے منتقل ہوتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح منتقل ہوگی۔ تو مولانا رفیع الدین عثمانی نے بتایا کہ دیکھو امام مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے، حدیث میں ہے کہ وہ طواف کرتے ہوں گے کہ غیب سے آواز آئے گی اور لوگ پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہے۔ تو دیکھو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا ولی اور بزرگ آئے اور اس کے دل میں یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ کاش بیت اللہ شریف کھل جاتا اور اندر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ ضرور تمنا ہوگی، آج بھی کوئی ولی کوئی عالم آتا ہے تو اس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، لیکن انتظامی امور کی وجہ سے اب تالا کھول دینا آسان نہیں ہے، لیکن وہ مہدی کا دور ہوگا، ان کے دل میں ضرور یہ تمنا پیدا ہوگی تو وہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چابی تلاش کریں گے۔ تو چابی تو تمہارے خاندان میں ہوگی، تو تمہارے خاندان والوں تک وہ پہنچیں گے۔ تو بیت اللہ شریف کی چابی جب ان کے حوالے کرو تو یہ 3 امانت میں لایا ہوں، اس کو بھی تم لوگ رکھ لو، اور بیت اللہ شریف کی چابی کے ساتھ ساتھ
اپنے خاندان میں بعد والے کے ساتھ منتقل کرتے رہو. جب مہدی آئیں گے تو یہ تینوں میرا سامان بیت اللہ شریف کی چابی کے ساتھ ان کے حوالے کر دینا. اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ اے مہدی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے، آپ اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جہاد کریں گے، تو آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا یقینی ہے. یہ تلوار میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اس تلوار کو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیں گے. یہ قرآن پاک میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ تو کسی قرآن پاک میں تلاوت کریں گے آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن یہ دیوبند والے قرآن میں آپ سب تلاوت کریں گے تو ہم کو بھی، دیوبند کے لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اس لیے خدا کے واسطے جب آپ تشریف لائیں تو اسی قرآن پاک میں قرآن کی تلاوت کیا کریں. اور تیسری گزارش اس خط میں یہ ہے کہ جب آپ اور عیسیٰ علیہ السلام جمع ہو اور آپ دونوں دجال کے خلاف جہاد کریں تو دارالعلوم دیوبند کے فرزند اس زمانے میں جو لوگ ہوں خدا کے لیے ان کو بھی اپنے قافلے میں شریک کر لیں تاکہ یہ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے تو آپ دونوں کے ساتھ ساتھ جنتیوں کے قافلے میں ان کی شرکت ہو جائے گی. میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے قافلے میں شریک ہوگا دوزخ کی آگ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی. یہ کارروائی اب نہیں ہوئی ہے، 100 سال قریب ہو گیا. انڈیا سے کئی لاکھ حاجی ہر سال جاتے ہیں حج کرنے. آج آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے، آپ جب جائیں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تحقیق کر لیں جو کلید بردار خانہ کعبہ ہے. اللہ نے مجھے بھی کئی بار توفیق دیا، 3 4 مرتبہ گیا، میں تو تحقیق بھی کر چکا. اللہ کا کرم ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ 3 امانت آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت کے قریب وہ تلوار عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جائے گی اور اسی تلوار سے دجال مارا جائے گا. اور اس قافلے میں علماء دیوبند ہوں گے. نسائی شریف کی حدیث کے مطابق یہ اکابر دیوبند نے اس جماعت کو جنتی بنا دیا ہے. تم دعویٰ کرتے ہو، ہم لوگ دعویٰ نہیں کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کام کرنے